Lesson number 13. God be praised. God be praised کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ٹرانسلیشن آف امپورٹنٹ پیراگرافس۔ بیفور ہز میرج، اپنی شادی سے پہلے، مولوی ابو البرکت ایلیس ابول، عرف ابول، ایلیس کہتے ہیں عرف، یوز ٹو لیو ان کمفرٹ ایون پمپ، پرسکون زندگی بسر کیا کرتے تھے بلکہ شان و شوکت والی۔ آن ہز ہیڈ، اپنے سر پر، ہی وور اے لائٹ براؤن ٹربن ناؤن ایز مشدی لنگی، وہ ہلکے براؤن رنگ کی پگڑی پہنتے تھے جسے مشدی لنگی کہتے ہیں۔ بیکاز اٹ اوریجنلی کیم فرام مشہد ان ایران، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایران کے شہر مشہد سے آئی تھی۔ The gilded tip of his cap used to shine brightly above the turban، ان کی ٹوپی کی سنہری نوک پگڑی کے اوپر چمکا کرتی تھی۔ He always carried a walking stick، وہ ہمیشہ ایک چلنے والی چھڑی اٹھائے رکھتے تھے۔ A sort of scepter with decorative bands of brass and gilt، ایک قسم کا عصا جو پیتل اور سنہری پتری کی پٹیوں سے آراستہ تھا۔ For his hair، اپنے بالوں کے لیے، he used fragrant oil، وہ خوشبودار تیل استعمال کیا کرتے تھے۔ Its sweet pungent smell lingered in the village lanes whenever he walked through them، اس کی تیز خوشبو گاؤں کی گلیوں میں پھیل جاتی تھی جب کبھی وہ ان میں سے گزرتے۔ مولوی ابول had slightly bulging eyes، مولوی ابول کی آنکھیں کسی قدر ابری ہوئی تھیں، یعنی باہر کو نکلی۔ بلجنگ کا مطلب ہوتا ہے ابری ہوئی۔ On his fingers he wore silver rings with large turquoise stones، وہ انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھیاں پہنتے تھے جن میں سبزی مائل نیلگوں بڑے فیروزے یعنی نگینے جڑے ہوئے تھے۔ These rings came off his fingers 5 times a day before ablutions and yet no change was ever observed in the order in which they were worn۔ یہ انگوٹھیاں دن میں 5 بار وضو سے پہلے ان کی انگلیوں سے اترتیں، لیکن پھر بھی جس ترتیب سے وہ پہنی جاتی ان میں کبھی کوئی فرق نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایبلوژن کا مطلب ہوتا ہے وضو۔ نیکسٹ پیراگراف۔ ایوری عید آفٹر ہز سرمن، ہر عید ان کے خطبے کے بعد، سرمن خطبہ۔ Whenever the cotton bag containing the 150 to 200 rupees collected from the devotees، جب کبھی 150 سے 200 روپے پر مشتمل سوتی بیگ جو پرستاروں سے اکٹھے کیے جاتے، happened to fall with a thud، اتفاقاً چھن چھن کرتے گرتا، he distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers among the needy and the poor of the village، وہ 40 سے 50 روپے نمازیوں کی موجودگی میں گاؤں کے ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ After each such act، ایسے ہر عمل کے بعد، he used to say، وہ کہا کرتے تھے، please don't pray for me، براہ مہربانی میرے لیے دعا نہ کریں۔ Remember the benevolent almighty اللہ، مہربان طاقتور اللہ کو یاد کریں۔ If he creates insects in stones، اگر وہ پتھروں میں کیڑے پیدا کرتا ہے، he supplies their food there too، وہ ان کی خوراک بھی وہیں مہیا کرتا ہے۔ Please do not bless me، مہربانی کر کے میرے لیے دعا نہ کریں۔ What has he not blessed me with، مجھے اس نے کیا کچھ نہیں عطا کیا ہے۔ Health، صحت، پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون، فریڈم فرام کیئر، فکر سے آزادی۔ I have everything one can desire،
میرے پاس سب کچھ ہے جس کی کوئی بھی خواہش کر سکتا ہے. I don't need anything more from his unlimited treasure of divine blessings. مجھے اس کی روحانی نعمتوں کے غیر محدود خزانے میں سے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ پیراگراف. Like the children who came in quick succession, بچوں کی طرح جو یکے بعد دیگرے تیزی سے آئے. The times too had changed fast. وقت بھی بہت تیزی سے بدل چکا تھا. A pair of shoes for his first born مہر النساء had cost 1 rupee. ان کی پہلی بچی مہر النساء کے لیے جوتوں پر 1 روپیہ خرچ ہوا تھا. For his youngest daughter, he was now asked to pay 6 rupees for a pair. ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کے جوتوں کے لیے اب 6 روپے ادا کرنے کو کہا گیا تھا. When he complained, جب انہوں نے شکایت کی, the shoemaker said, تو جوتا ساز نے کہا, مولوی جی, I didn't charge more for your sake. میں نے آپ کی خاطر زیادہ قیمت وصول نہیں کی. Had it been someone else, اگر کوئی اور ہوتا, I could easily have wangled 10 rupees. تو میں بآسانی 10 روپے بٹور لیتا. The cost of leather has gone sky high. چمڑے کی قیمت آسمان تک پہنچ گئی ہے. Prices have risen so suddenly. قیمتیں اچانک اتنی بڑی ہیں that it seems as though all the cows and the buffaloes in the country have been dispatched to Mount Caucasus. کہ یوں لگتا ہے جیسے ملک کی تمام گائیں اور بھینسیں کوہ کاف کی چوٹی پر بھیج دی گئی ہیں. My cost price is 5.12. میری قیمت خرید 5 روپے 12 آنے ہے. Believe me, مجھ پر یقین کریں. My profit is only 4 annas. میرا منافع صرف 4 آنے ہے. Come on, مولوی جی. Don't look disappointed and pray. مولوی جی مایوس نہ ہوں, بس دعا کریں. Don't give me even that 4 anna bit. اور مجھے یہ 4 آنے بھی نہ دے. I will charge only what I have spent on these dainty shoes. میں صرف وہی لوں گا جو اس نفیس جوتے پر لاگت آئی ہے. If I am lying, اگر میں جھوٹ بولوں, the curse of Allah be on me and may I drown in some pond. تو مجھ پر خدا کی لعنت اور میں کسی جوہڑ میں ڈوب مروں. May I even be deprived of a decent burial. مجھے باوقار تدفین تک نصیب نہ ہو. If it was possible to get the necessities of life from the heavens through the prayers, اگر یہ ممکن ہوتا کہ آسمانوں سے ضروریات زندگی دعاؤں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی, مولوی ابول would have prayed to Allah for a pair of shoes for his umda, the youngest in the family. مولوی ابول نے اپنے خاندان کی سب سے چھوٹی عمدہ کے جوتوں کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہوتی. عمدہ ان کی بیٹی کا نام ہے. At night he consulted his wife. رات کو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. But instead of replying, لیکن جواب دینے کی بجائے, she silently lifted a corner of the kilt to expose عمدۃ النساء سمال bare feet. اس نے خاموشی سے لحاف کا کونا اٹھایا عمدۃ النساء کے چھوٹے چھوٹے ننگے پاؤں ظاہر کرنے کے لیے. ایکسپوز کا مطلب ظاہر کرنا, کلٹ کا مطلب لحاف. Seeing those dainty feet, ان نازک پاؤں کو دیکھ کر, مولوی ابول burst into tears like a child. مولوی ابول بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. Next day, اگلے دن, after his morning prayers, اپنی صبح کی نماز کے بعد, he went to the shoemaker
وہ جوتا ساز کے پاس گئے اینڈ پیڈ ہم 5 روپیز اینڈ 12 آناز، اور اسے 5 روپے 12 آنے ادا کر دیے۔ یہ 5 روپے اور 12، یہ پرانی کرنسی ہے، جو کہ یہ ناول کافی دیر کا لکھا ہوا ہے، تو اس لیے اس میں جو کرنسی ہے وہ اس زمانے میں روپے اور آنے استعمال ہوتے تھے، تو اس لیے 5 روپے 12 آنے انہوں نے ادا کیے۔ اینڈ باٹ دا شوز، اور جوتے خرید لیے۔ لیونگ ہز شاپ، اس کی دکان چھوڑتے ہوئے، ہی ووڈ ود اللہ ایز ہز وٹنس، انہوں نے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے وعدہ کیا، نیور ٹو یوز دا پاؤڈر ٹبیکو دیٹ ہی لوڈ، کہ پسا ہوا تمباکو کبھی استعمال نہیں کریں گے جسے وہ بہت پسند کرتے تھے۔